کہ یہ فتح کہ جو اللہ کا عطیہ ہے اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے اور اللہ نے بخشی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو توحید کی دعوت اور شرک سے اجتناب کی روش اس دعوت کے نتیجے میں مسلمانوں نے اختیار کی۔ یہ بات جو قرآن مجید میں جگہ جگہ واضح کر دی گئی ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ انتم العالون ان کنتم مومنین، اگر صحیح معنوں میں مومن ہو گئے تو غلبہ پاؤ، اور جو لوگ کہ صرف میری بندگی کریں گے، میرے ساتھ اس سے کوئی شریک نہیں کریں گے، ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کریں گے، انہیں سے میں نے زمین کے خلافت کا وعدہ کیا۔ جو زمین میں حکومت پانے کے بعد نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام قائم کریں گے، معروف و نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، انہیں کو زمین میں غلبہ اور حکومت دی جائے گی۔ تو یہ بھی اسی کے اندر بات جو ہے اوپر واضح اور صاف کر آئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ فاستغفر بحمد ربک واستغفر، بس تم تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت مانگو۔ جو فا کا لفظ ہے جس طرح پہلے آ چکا ہے کہ نہ آتے نہ کل کوثر پسند لربک وانحر، ہم نے تم کو کوثر عنایت کر دی اور پس تم نماز پڑھو صرف اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو۔ اسی طرح یہاں پر بھی فا کا لفظ پھر اس کا معنی ہے کہ جو تم کو نعمت دی گئی ہے فتح اور جو نعمت دی گئی ہے اللہ کی نصرت، یہ اس کا تقاضا ہے اور اس کا حق ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی تسبیح کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مغفرت مانگو۔ یہ دونوں باتیں بڑی اہم اور سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کا مجدہ اور بشارت سنانے کے بعد یہ فرمایا کہ اپنے رب کے حمد کی تسبیح کرو۔ تسبیح کے معنی ہوتے ہیں بنیادی طور پہ کسی کام میں مشغول، پانی میں تیرنے کے یا کہیں اور تیزی کے ساتھ کسی شغل میں مشغول ہونے کے، چاہے قرآن مجید میں چاند اور سورج جو اپنے مدار میں تیرتے رہتے ہیں اپنے آربٹ میں، اس کے لیے فی کل فی فلک یسبحون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضور جو دن بھر دعوت کے کام میں مشغول رہتے تھے، اس کے لیے قرآن مجید نے ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے لیے دن میں تو بڑا طویل شغل ہے دعوت کے کام کا، اور اس طریقے سے بہت ساری جگہ لفظ کو کسی کام میں کثرت کے ساتھ مشغول ہونے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور اس کے معنوں میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی حمد کو کثرت کے ساتھ کرو، لیکن تسبیح کا لفظ اللہ کی پاکی بیان کرنے کے معنوں کے ساتھ، اور اللہ کی پاکی کے معنی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے اور ہر برائی سے پاک اور کوئی نقص اس کے اندر نہیں پایا جاتا، اور اس کو حمد کے ساتھ شامل کرو۔ ایک لحاظ سے آپ غور کریں تو حمد کے اندر تو اللہ کی تسبیح خود بخود شامل ہے، لیکن حمد کے معنی یہ ہے کہ ہر خوبی اور ہر تعریف اپنے درجہ کمال میں صرف اللہ ہے، اور جس کے میں ہر خوبی اور ہر کمال اپنے درجہ کمال میں ہے، لازماً وہ ہر نقص سے پاک۔ اسی لیے حمد کے ساتھ تسبیح اور حمد کو جوڑ کر بیان فرمایا گیا۔ ان دونوں کو ملا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو ان کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ جو ہیں تسبیحات، یہ تو زمین و آسمان کے درمیان جو ہے سب کچھ بھر دیتے ہیں، یعنی پوری دنیا جو ہے انہی دو تسبیحات سے بھری ہے۔